بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں، ان میں سے چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خاص طور پہ پینٹ اور ہاف بازو جو شرٹ ہے اس کے حوالے سے سوال پہلا یہ تھا کہ کیا پینٹ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاف بازو اگر ہو شرٹ کے تو کیا اس میں نماز ادا ہو جاتی ہے؟ اور اگر بازو جو ہے شرٹ کے اس کو فولڈ کیا جائے تو اس کا نماز پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اور اسی طرح پینٹ کے جو پانچے ہیں اگر ان کو فولڈ کیا جائے تو کیا نماز پر کوئی اثر تو نہیں ہوگا؟ کیا وہ خراب تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ اور اس طرح کے کئی دوسرے سوالات، ان کا جواب دینے کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہو کہ نماز کے شرائط کیا ہیں اور نماز کے فرائض کیا ہیں۔ نماز کی شرائط سے مراد وہ چیزیں جو ہمیں نماز کے ادا کرنے سے پہلے ان کا ہونا لازم ہے، کہ اگر وہ چیزیں آپ میں موجود نہیں ہیں تو آپ کوالیفائی ہی نہیں کر رہے ہو کہ آپ نماز ادا کریں۔ تو نماز کی شرائط 6 ہیں۔ اگر جب یہ آپ شرائط پوری کر لیں گے دین یو آر کوالیفائنگ ٹو دی آفر یور نماز۔ شرائط، سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ نماز کی نیت ہو، کہ کون سی آپ نماز پڑھ رہے ہو اور اس نماز کا کون سا حصہ پڑھ رہے ہو آپ۔ نیت یہ بہت لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے ستر عورت، کہ آپ کی شرمگاہ کا چھپا ہوا ہو۔ مرد اور عورت کا اس حوالے سے ڈفرینس یہ ہے کہ مرد کی شرمگاہ جو کم از کم چھپی ہو وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور خواتین کا یہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک یہ پوری کی پوری اپنے آپ کو کور کرے گی۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ، اپنی ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور اپنے پاؤں کو یہ نیکڈ رکھ سکتی ہے۔ تیسرا جو اس کی شرط ہے وہ یہ ہے طہارت، پاکیزگی، صفائی۔ وہ طہارت جو ہے اس میں 3 چیزیں ہیں، جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، اور جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ پھر چوتھی اس کی شرط ہے وضو ہو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اب وضو میں اس کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض وضو کا یہ ہے کہ آپ منہ دھوئیے اپنا، دوسرا ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئیے، تیسرا سر کے چوتھائی حصے کا مسح کیجیے، اور چوتھا جو ہے وہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئیے۔ 5ویں شرط اس کی یہ ہے نماز کی کہ اس کا وقت ہو۔ قرآن بھی کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز کو مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے۔ اور 6ٹھی شرط ہے کہ انسان کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ قبلہ اس طرف ہے تو دوسری طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھے گا، اگر اس نے دوسری طرف منہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب آپ نے یہ شرائط پوری کر لی، اب آپ کوالیفائی کر رہے ہو کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ پھر نماز کے 7 فرائض ہیں۔ اس میں سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یا جس کو تکبیر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز کے اندر آ جاتے ہیں تو بہت زیادہ چیزیں جو پہلے حلال تھی اب حرام ہو چکی ہیں، کہ پہلے آپ سلام کا جواب دینا آپ پہ فرض تھا، اب وہ حرام ہے۔ کھا پی سکتے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دیگر معاملات اب آپ نہیں کر سکتے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد جو دوسرا فرض ہے وہ ہے قیام کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ پھر کھڑے ہو کے کرنا کیا ہے؟ قیام کر کے کیا کرنا ہے؟ قرات کرنی ہے، یہ تیسرا فرض ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ لازمی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملانی ہے سنتوں میں اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں۔ اس کے بعد جو چوتھا اس کا فرض ہے وہ ہے رکوع کرنا ہے۔ 5واں اس کا فرض ہے سجدہ کرنا ہے۔ 6ٹھا یہ ہے کہ قعدہ کرنا ہے، یا جس کو ہم تشہد کہتے ہیں، بیٹھنا ہے، التحیات پڑھنی ہے۔ اور 7واں فرض اس کا یہ ہے کہ سلام پھیر دینا ہے۔
تو یہ اس کی شرائط ہیں اور یہ فرائض ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسی چیز نہیں آئی، اگر یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو نماز آپ کی ہو رہی ہے۔ انہی شرائط اور فرائض کو ہم جتنے ہمارے مسائل ہیں فرقے کے، مسلکوں کے، اس تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر شرائط پوری ہیں، اگر فرائض پورے ہیں، تو پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کس کی نماز ہو رہی ہے اور کس کی نہیں ہو رہی۔ شرائط اور فرائض کی بنیاد پر ہر ایک شخص کی نماز ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔